یہ بھی وہ جو ایک جاہل مفتی صاحب ہے پنڈی کے، وہ میرے کلپس ٹکروا رہے ہیں. ایک طرف کہتا ہے میں مناظرے کا ماہر ہوں، اسے یہی نہیں پتا کہ جب اجتماعی کسی کے اوپر تکلیف کا ذکر کیا جاتا ہے اور کسی انڈیویجول کی تکلیف کا زمین و اسمان کا فرق ہے. تو میرے 2 کلپ کہتا ہے ٹکرا رہے ہیں، یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ غیب کے علم کے بغیر بتا نہیں سکتے، اور یہاں یہ تاتاریوں کو عذاب کہہ رہا ہے. تو پہلے تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجنا جو عذاب کہہ کے گئے ہیں. بزرگوں پر لعنت کیوں؟ تضاد بیانی تو مرزے نے کی ہے، فتوے بازی تو مرزے نے کی ہے، اور اپنے فتوے کی زد میں تو خود مرزا آیا ہے. لعنت بزرگوں پر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ 2022 میں پاکستان کے اندر خصوصاً جنوبی پنجاب کے علاقے میں سیلاب آیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. کتنا نقصان ہوا یہ بھی آپ خود مرزے کی زبان سے سن لیں. یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم سیلاب کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کر لیں. ظاہر ہے یہ تکلیف مسلسل، ایک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 3.5 کروڑ کے قریب لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے، اور آلموسٹ 7-8 لاکھ گھر تباہ ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 ملین آلموسٹ 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب جانور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں. تقریباً 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، 8 لاکھ گھر تباہ ہوئے، 10 لاکھ جانور ہلاک ہوئے. اتنے نقصان کے باوجود مرزے نے اس وقت کہا تھا کہ سیلاب کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے. آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. تو 2022 میں سیلاب کے موقع پر مرزے نے یہ بات کی تھی کہ آج کسی بھی تکلیف کو عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق خالصتاً علم الغیب سے ہے، اور یہ بات صرف پیغمبر ہی بتا سکتا ہے کہ یہ عذاب ہے یا نہیں. یہ تھا 2022 میں سیلاب کے موقع پر مرزے کا بیان. تو اس موقع پر ہم نے گرفت کی تھی اور کلپ بنایا تھا کہ مرزا نے اس سے پہلے کئی دفعہ منگولوں کے حملے کو عذاب کہا ہوا ہے، عذاب الہی کہا ہوا ہے. تو اگر اس کا تعلق علم الغیب سے ہے اور یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، تو مرزے نے پھر منگولوں کے حملوں کو کئی ویڈیوز میں اس سے پہلے عذاب الہی کیوں کہا ہوا ہے؟ اور واقعی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں، اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچا ان سے. تو ہم نے اس پر کلپ بنایا اور گرفت کی کہ ایک طرف یہ کہنا کہ آج کسی تکلیف کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، یہ صرف پیغمبر کا کام ہے، اس کا تعلق خالصتاً علم الغیب سے ہے، اور دوسری طرف منگولوں کے حملے کو اللہ کا عذاب کہنا، یہ تو واضح طور پر تضاد بیانی ہے. جب علماء کی طرف سے یہ گرفت سامنے آئی اور مرزے کے شاگردوں نے مرزے سے اس کے متعلق سوال کیا، تو مرزے نے 1 کروڑ دفعہ رجوع کیا اس مسئلے پر. آپ نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے منگولوں کے اوپر، اسپیشلی آپ کا لیکچر آیا اس پہ، تو اس میں بھی ایک آپ سے ایک بات ایسی نکل گئی ہے جس کا پہلے والی بات سے اور اس والی بات کو نا کمپیریزن کریں تو اختلاف بنتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی منگولوں کو اللہ نے مطلب ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، آپ نے اس میں کہا تھا، جبکہ آپ نے کہا کہ یہ سیلاب آیا تو اس کو آپ مطلب کہتے ہیں عذاب ہے، اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیفائن نہ کریں، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے خود ڈیفائن کیا کہ وہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر. یہ تھا مرزے کے شاگرد کا مرزے سے سوال. تو اس کا مرزے نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ سن لیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا، ہم نے کب کہا کہ آپ ڈیفائن کریں گے تو ہم آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ ہم نے تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس چیز کو ثابت کیا ہے، یا یہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ منگول جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کے مسلمانوں پر نازل ہوئے. اس کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں مسلم ہسٹری کے اندر جتنے مورخین ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، وہ آج تک منگولوں کا مسلمانوں کے اوپر غلبہ، انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا انڈیا میں مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہی کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر 2 عذاب کے کوڑے پڑے تھے، ایک مشرق کی جانب سے نیبوکڈ نظر آیا تھا اور مغرب میں ٹائٹس آیا تھا. مسلمانوں پہ بھی پہلا کوڑا مشرق سے تاتاریوں کی شکل میں پڑا اور مغرب سے جو ہے برٹش امپائر کی شکل میں اور کولونین پاورز کی شکل میں. اس وقت یہ کام مرے پڑے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں سے یہ جو بات نکلنی ہے کہ بابے فارغ ہونے ہیں، چونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان کے بابے فارغ نہیں کیے تھے، ان کا دماغ بھی اس طرف نہیں گیا. تو یہ ویڈیوز ان کی ریکارڈڈ ہیں. جو ڈاکٹر اسرار کے اوپر فتویٰ اور جو پرانے لوگ لکھتے آئے ان کے اوپر فتویٰ لگانا ہے وہ میرے اوپر لگائیں. اور اگر آپ صرف سنگل آؤٹ مجھے کریں گے تو سرکار پھر یہ تو زیادتی والی بات. حالانکہ یہ کوئی زیادتی والی بات نہیں تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ پر فتویٰ تب لگتا جب وہ یہ اصول بناتے جو مرزے نے بنایا کہ آج کسی بھی تکلیف کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، اس کا تعلق صرف علم الغیب سے ہے، یہ صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں.
اس طرح کا فتویٰ، اس طرح کا بیان ڈاکٹر اسرار صاحب یا کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ اگر انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہوتا پھر منگولوں کو اللہ کا عذاب کہتے تو ان کی بھی تضاد بیانی بنتی۔ انہوں نے تضاد بیانی جب کی ہی نہیں ہے تو ان پر فتویٰ کیسے لگے گا؟ فتویٰ تو مرزا پر لگا، کیونکہ اس نے تضاد بیانی کی ہے۔ اس لیے مرزا ڈاکٹر اسرار صاحب یا ان مورخین کے پیچھے نہیں چھپ سکتا جنہوں نے منگولوں کے حملے کو اللہ کا عذاب کہا، کیونکہ اگر انہوں نے یہ اصول بنایا ہوتا جو مرزا نے بنایا تھا پھر تو مرزا ان کے پیچھے چھپ سکتا تھا، اب نہیں چھپ سکتا۔ یہ میں نے کہا تھا کہ دنیا میں جو کوئی تکلیف آتی ہے آپ اس کے بارے میں یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور پریفریبل یہی ہے کہ چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم یہی کہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ آزمائش ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کے اوپر راضی ہیں نا تو میں 1 کروڑ دفعہ رجوع کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، آزمائش تھی، لیکن اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ بابے فیل کر دیے منگولوں نے۔ مرزا نے اپنی تضاد بیانی پر جواب دینے کی کوشش تو کافی کی، لیکن مرزے کو بھی پتہ تھا کہ یہ واقعتاً تضاد بیانی ہے اور اس کا جواب کوئی نہیں بن سکتا۔ اس لیے مرزا نے کہا میں 1 کروڑ دفعہ رجوع کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تضاد بیانی نہیں تھی تو مرزا نے 1 کروڑ دفعہ رجوع کیوں کیا؟ اب جس مسئلے پر مرزا 1 کروڑ دفعہ رجوع کر چکا تھا، یہی گرفت جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ میں کی تو مرزا نے پھر اس پر تباہ آزمائی شروع کر دی، حالانکہ 1 کروڑ دفعہ رجوع بھی کر چکا تھا۔ جو اجتماعی لیول کے اوپر امت کے اوپر افواہ ٹوٹی، جن کے بارے میں احادیث کی روشنی میں لوگوں کا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پہ عذاب آیا، وہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے۔ جس طرح تاتاریوں کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ اس بڑے لیول کی آزمائش آئی تو یہ مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آیا۔ رہا کسی انڈیویجول کے اوپر کوئی تکلیف آنا تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایز اے کمیونٹی جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، یہ بھی وہ جو ایک جاہل مفتی صاحب ہے پنڈی کے، وہ میرے کلپس ٹکروا رہے ہیں، ایک طرف کہتا ہے میں مناظرے کا ماہر ہوں، اسے یہی نہیں پتا کہ جب اجتماعی کسی کے اوپر تکلیف کا ذکر کیا جاتا ہے اور کسی انڈیویجول کی تکلیف کا زمین و آسمان کا فرق ہے، تو میرے 2 کلپ کہتا ہے ٹکرا رہے ہیں، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غیب کے علم کے بغیر بتا نہیں سکتے، اور یہاں یہ تاتاریوں کو عذاب کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے بزرگوں پہ لعنت بھیجنا جو عذاب کہہ کے گئے ہیں۔ اجتماعی معاملہ الگ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی کا یہ فرق مرزا نے اس وقت شروع کیا جب مرزا پر گرفت ہوئی۔ سیلاب جب آیا تھا اس وقت مرزا نے جو کہا تھا کہ اس کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے کسی بھی تکلیف کو، اس وقت تک 2022 تک مرزا یہ فرق نہیں کرتا تھا۔ جب گرفت ہوئی تو پھر مرزا نے یہ فرق کرنا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فرق مرزا کے ذہن میں پہلے تھا تو جب مرزا سے یہ سوال ہوا تھا کہ یہ آپ کی تضاد بیانی ہے، ایک طرف مرزا کا یہ کہنا کہ منگولوں کا حملہ اللہ کا عذاب تھا، دوسری طرف یہ کہنا کہ سیلاب کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے اور کسی بھی تکلیف کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، اس کا تعلق خالصتاً علم الغیب سے ہے اور یہ صرف پیغمبر کا کام ہے، یہ تو تضاد بیانی ہے۔ تو اس وقت مرزا بجائے 1 کروڑ دفعہ رجوع کرنے کہ یہ کہہ دیتا کہ اجتماعی اور انفرادی کا یہ فرق ہے، یہ فرق اس وقت بھی نہیں بتایا بلکہ 1 کروڑ دفعہ رجوع کیا۔ اگر یہ فرق مرزا کے ذہن میں اس وقت تھا تو 1 کروڑ دفعہ رجوع کیوں کیا تھا اور یہ فرق اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا جس کا نقصان آپ مرزا کی زبان سے سن چکے ہیں کہ تقریباً 8 لاکھ گھر تباہ ہوئے اور 10 لاکھ جانور ہلاک ہوئے اور اسی طرح تقریباً 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ تو جس سیلاب کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، کیا یہ بھی انفرادی تکلیف شمار ہوگی، اجتماعی تکلیف شمار نہیں ہوگی؟ اگر یہ انفرادی تکلیف ہے تو پھر انفرادی اور اجتماعی کا معیار کیا ہوگا؟ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کرنا مرزا اور اس کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ منگولوں کا حملہ یہ تو اجتماعی تکلیف بن سکتی ہے اور سیلاب جس سے اتنا نقصان ہوا وہ اجتماعی تکلیف نہیں بن سکتی، وہ انفرادی تکلیف ہے۔ یہ فرق قرآن و سنت سے ثابت کریں اور بتائیں قرآن و سنت میں انفرادی اور اجتماعی تکلیف کا کیا معیار ہے۔ اور آخر میں ہم ناظرین سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیلاب جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا یہ انفرادی تکلیف شمار ہوگی یا اجتماعی؟